نون لیگ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹیاں تحلیل۔ مذاکراتی کمیٹیاں نون لیگ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گی۔ نیئر بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر آصف زرداری شہباز شریف اور نواز شریف سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ صدر آصف زرداری ریاست کے سربراہ ہیں، آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کے مطالبے اور نئی نہروں کی تعمیر پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فی الفور بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سی ای سی نے سرکاری محکموں میں مزدور دشمن اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ جو گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے پارا چنار کی صورتحال پہ اور کے پی کے کی صورتحال پہ اے پی سی بلائی تھی، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپریشیٹ کیا۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کورونا ایجنسی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ وفاق اور صوبائی حکومتیں اپنی ذمہ داری نبھائیں اور وہاں پہ امن کی جو صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے اور وہاں پہ امن قائم کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس کی قرارداد میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی استبداد اور ظلم و ستم کی مذمت، کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں حق خودارادیت دینے کا مطالبہ کیا۔ 26ویں ترمیم کے رول بیک کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ کوئی ادارہ آئین کو رول بیک کرے گا نہ ہم مانیں گے نہ کوئی اور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا جب سپریم کورٹ میں کوئی جج عہدے پر آتا ہے تو دوسرے ججز کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے نہ کہ مشکلات۔ انہوں نے ایک بار پھر وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کی خبروں کی تردید کر دی۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اسپیکر نے حکومتی اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو بلا لیا۔ حکومت کا مذاکرات پر اصرار، تحریک انصاف کا اجلاس میں شرکت سے انکار۔ مذاکراتی اجلاس کانسٹیٹیوشن روم میں 12 بجے ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ 28 جنوری کو دن 11 بجے 11:45 پر یہ اجلاس طلب کیا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں حکومت کی جانب سے تحریری طور پر جواب دیا جانا ہے۔ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کیے۔ پی ٹی آئی نے ہمارے جواب کو غیر متعلق کر دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کسی نے نہیں کہا کہ کمیشن پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ عطا تارڑ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی والے ہمارے پاس کوئی ہنسی خوشی نہیں، تمام حربے استعمال کر کے آئے تھے۔ پی ٹی آئی نے پورے مذاکراتی عمل کو تماشا بنا کر رکھ دیا۔ ہم کب تک اس تماشے کا حصہ بنتے رہیں گے؟ شاید یہ جماعت مذاکرات کے لیے بنی ہی نہیں، ان کے ہاں 9 مئی اور فائنل کال ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس 7 دن تھے، یہ کس چیز کو راز رکھنا چاہتے تھے؟ ہم نے جو تحریری مطالبات دیے تھے وہ کئی دن سے سوشل میڈیا پر تھے، یہ اتنا ہی کہہ دیتے کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں۔ جب تک بانی پی ٹی آئی نہیں کہتے ہم کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہے۔ میٹر 7 دن کا تھا، ترسڈے کا تھا، کل کا دن بھی ادارہ گزر گیا۔ اگر الہام کی بات نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ کر دیتے۔ 7 دن کتنی ایک بڑی دن ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم کمیشن بننے جا رہے ہیں۔ کہاں کمیشن بیٹھے گا، کون جج ہوں گے، کیا ٹی او آرز ہوں گے، کتنے وقت میں رپورٹ آئے گی، رپورٹ کا کیا بنے گا، کہاں پبلش ہوگا، یہ باتیں وہ کرتے ہوں۔ یہ بڑی مختصر سی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اسٹیٹ سیکرٹ ہے کہ آپ کہیں ان رائٹنگ دیں گے، میٹنگ میں دیں گے۔ کیا ہم نے جب ان رائٹنگ دیے تھے پہلے بھی کھلے ہوئے تھے، ڈیمانڈ اورل تھے، اور ہم نے جب منٹس عمر صاحب لے کے گئے اور عمر صاحب نے وہاں ان کو ہینڈ اوور کر لیا تو وہ سوشل میڈیا پہ تھے۔ حکومت اتنی سیکریسی کس چیز کی رکھ لی تھی؟ اگر ڈکلیئر کر دے تو وہ ڈکلیئر کرتے۔ اس لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کسی اور میٹنگ میں شرکت نہیں کرے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری نے ان کا نام تجویز کیا۔ نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے بھی جنید اکبر کے نام کی تائید کی۔ آخرکار پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین اور اپوزیشن ایک پیج پر آ گئے۔ کمیٹی نے 1 سال بعد پی ٹی آئی کے جنید اکبر چیئرمین پی ایس سی منتخب کر لیا۔ کمیٹی ممبران نے بھی جنید اکبر خان کو کمیٹی کو چلانے پر تعاون کا یقین دلایا۔ پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں چیئرمین پی ایس سی کے انتخاب میں 1 سال لگا، حکومت ذمہ دار ہے۔ شہباز شریف کو چیئرمین پی ایس سی بنایا گیا تو کوئی پینل نہیں مانگا گیا تھا۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا اتحادیوں کے دباؤ کے باوجود پی ٹی آئی کو چیئرمین شپ دینے کا فیصلہ کیا، شہباز شریف کو کریڈٹ دوں گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت کی بدعنوانیاں پی ایس سی میں سامنے آتے ہیں، جنید اکبر بانی پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق چلیں
کریں گے۔ پی ٹی آئی نے اسپیکر قومی اسمبلی کو عمر ایوب، جنید اکبر، عامر ڈوگر، خواجہ شیراز، عادل خان بازئی کے نام بھیجے۔ شیخ وقاص اکرم کے نام فہرست میں سے نکال دیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے میں 4 بل منظور، باقی مؤخر۔ اپوزیشن اراکین کا احتجاج، او کی آوازیں، نعرہ بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ پی ٹی آئی ارکان پوسٹرز اور پلے کارڈز لے کر ایوان میں آئے۔ عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملی۔ بلاول بھٹو اجلاس ختم ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا بھی احتجاج۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کا شور شرابہ، احتجاج، او کی آوازیں، نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی۔ پی ٹی آئی ارکان پوسٹرز اور پلے کارڈز لے کر ایوان میں داخل ہوئے۔ عمر ایوب کا نقطہ اعتراض پر بات کرنے کا ارادہ، اسپیکر نے بات کرنے کی اجازت نہ دی۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں بلوں کی منظوری، 12 بلوں میں سے 4 منظور، 8 مؤخر۔ مجلس شورا نے نیشنل ایکسیلنس انسٹیٹیوٹ بل 2024، قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل 2024، درآمدات برآمدات ترمیمی بل 2023 اور تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 کثرت رائے سے منظور کر لیے۔ این ایچ سی ادارہ برائے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ملتان، نیشنل سکلز یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی ترمیمی بل سمیت وزارت تعلیم کے بل مؤخر۔ صرف 18 منٹ جاری رہنے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری تک ملتوی۔ بلاول بھٹو زرداری مشترکہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ایوان میں پہنچے۔ مشترکہ اجلاس میں پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی کالی پٹیاں باندھ کر پریس گیلری میں آئے۔ صحافیوں نے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ اجلاس کے ختم ہونے پر صحافیوں کا پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج۔ علامہ راجہ ناصر عباس اور عمر ایوب، زرتاج گل اور شاہد کھٹک بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا جب ادارے حرکت میں نہ آئیں تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ میں جب بات کرتا ہوں تو میری بات کو روکنے کے لیے میڈیا پر دولت کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ اب حکومت ملک ریاض پر ہاتھ ڈالے گی۔ حکومت ملک ریاض کو عرب امارات سے واپس لائے گی۔ اس حوالے سے معاہدہ موجود ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں کسی قسم کا ریلیف ملے گا۔ ملک ریاض کو پاکستان لایا جائے گا اور ان پر تمام مقدمات چلائے جائیں گے۔ ریاست نے بلاخر 3 دہائیوں کی چھوٹ کے بعد ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ اگر یہ باہر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ریاست لوگوں کو انتباہ کر سکتی ہے کہ ان کے کاروبار میں پیسہ نہ لگائیں۔ اگر کوئی سمجھے یا کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو کہ یہ کسی طرح کوئی کمپرومائز ہوگا، ان کو کوئی ریلیف ملے گی، نہ ہمارا عدالتی سسٹم ان کو ریلیف دے گا، نہ کوئی سیاسی قوت جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو اب ریلیف دلائے۔ ان کی اگر ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو یہاں بھی لایا جائے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ الٹیمیٹلی 25-30 سال کی چھوٹ کے بعد جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا ہے۔ 70 سے زائد چھوٹی بڑی گاڑیاں اشیاء خورنوش اور ادویات لے کر پارا چنار پہنچ گئیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں متاثرین کرم کے لیے امداد فراہمی کی تقریب کا انعقاد۔ جامعہ ڈسٹرکٹ کونسل سکھر نے گورنر خیبر پختونخوا کو ضلع کرم متاثرین کی امداد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ چنار میں ٹل سے روانہ ہونے والی گاڑیوں کا قافلہ کرم پہنچ گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق شام تک یہ گاڑیاں 4 ماہ سے محصور علاقوں تک پہنچائی جائیں گی۔ گاڑیوں میں اشیاء خوردنوش، ادویات اور روزمرہ اشیاء شامل ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں متاثرین کرم کے لیے امداد فراہمی کی تقریب کا انعقاد۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر نے گورنر خیبر پختونخوا کو ضلع کرم متاثرین کی امداد کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر متاثرین کرم کے لیے 2 کروڑ مالیت کی امداد اپنا فرض سمجھ کر کی۔ امدادی رقم انجمن ہلال احمر خیبر پختونخوا اور ضم اضلاع کے ذریعے کرم متاثرین پر خرچ کی جائے گی۔ پارا چنار اور ملک کا 100 سے زائد دیہات میں راستوں کی بندش سے محصور طلبہ کی پریس کانفرنس، کہا ان کے اندرون ملک اور بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلے ہوئے اور راستوں کی بندش کی وجہ سے ان کے داخلے منسوخ ہو رہے ہیں۔ طلبہ کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ 24 گھنٹوں پشاور پہنچانے کے انتظامات نہ ہونے کی صورت میں وہ احتجاج شروع کر دیں گے۔ اساتذہ اور سندھ حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ سندھ کی جامعات میں کلاسز کے بائیکاٹ کا 7واں روز۔ اساتذہ اور طلبہ کا پریس کلب پر مظاہرہ بھی بے سود رہا۔ جامعہ کے اساتذہ نے والدین اور طلبہ کے نام کھلا خط جاری کر دیا۔ فیفاسا نے وزیر اعلیٰ سندھ کے نام کھلا خط لکھ ڈالا۔ بیوروکریٹ اور نان پی ایچ ڈی وائس چانسلرز بنانے کے خلاف اساتذہ کا 2 ٹوک موقف۔ وائس چانسلرز کی تقرری کے لیے جامعات ایکٹ میں مجوزہ ترامیم واپس نہ لیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا۔ فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن سندھ کی اپیل پر تدریسی عمل معطل ہے۔ جامعہ سمیت سندھ کی 17 جامعات میں اساتذہ بائیکاٹ پر ہیں۔ حکومتی فیصلے کے خلاف 16 جنوری سے تدریسی عمل کا بائیکاٹ جاری ہے۔ سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ گیس لوڈ شیڈنگ بھی زیادتیوں کا تسلسل ہے جو صوبے کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔
آئین کہتا ہے جہاں سے گیس نکلے وہاں پہلے دو۔ شرجیل میمن نے کہا کہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آئین پاکستان میں جو لکھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت سے کہا تھا کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیں۔ ہمارے مطالبے تھے کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائی جائے، اسیران کو رہا کیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو کہ یہ نہیں کر سکے۔ آج ملک انتشار اور بد امنی کا شکار ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کو کمزور کیا گیا۔ تحریک انصاف اور ہمارے اتحادیوں نے پیشکش کی، نیگوسیشنز کی، اس کے بعد ہماری اسیران کی رہائی وہ انہوں نے نہیں کرائی۔ کمیشن ایک چھوٹی چیز تھی، 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن، وہ بھی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ الٹا ہمارے نیگوسیشن ٹیم کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ پنجاب پولیس اور ایجنسیز نے دھاوا بول دیا۔ یہ چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھ لیں ملک میں لاقانونیت، بے روزگاری، معیشت تباہ، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ پی ٹی آئی نے بدنیتی پر مبنی اجرت میں فیصلہ کیا، بنا کسی وجہ کے مذاکرات ختم کیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ جواب کا انتظار کرنا ڈیڈ لائن تک لازم تھا، اب ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے مطالبات کے جواب میں ہمارا جواب آنا تھا، جس کے لیے سیر حاصل گفتگو کی گئی تھی۔ ضروری نہیں کہ کمیشن بنے، درمیانی راستے پر غور ہو رہا تھا۔ پی ٹی آئی والے جائز بہانہ ڈھونڈ لیتے کہ لگتا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ حامد رضا کے گھر یا مدرسے پر چھاپے پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے رابطہ کیا جاتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا اثر کم کرنے کے لیے رخ موڑا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عصری علوم کے حاملین کو ملازمتیں نہ دے سکنے والے علماء دین کو قومی دھارے میں لانے کے نام پر انہیں روزگار کا جھانسا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اسلاف کی امانت ہے، راہ حق پر گامزن اس جماعت سے وابستہ رہیں۔ وہ اجتہادی غلطی بھی کرے تو نقصان کی بات نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جامعہ معارف الشریعہ میں ختم بخاری شریف و تقریب دستار بندی سے خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مملکتی امور پر بات ہوگی تو شرعیت ہوگی۔ خلفائے راشدین مشاورت کرتے تھے، اسے اجتماعیت کہتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جمعیت علماء اسلام قائم کی گئی۔ دنیا کی نظریں مدارس کی طرف ہیں اور وہ مسلمہ امہ کو وحی کے علوم سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ چاہے مغرب اور ہمارے سیاہ و سفید کے مالک بیوروکریسی یا پارلیمنٹ ایسا سوچتی ہے، وہ ہمیں فریب دینا چاہتے ہیں۔ کالج یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل کو روزگار دینے کی بجائے ان سے چھینے جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا روزگار دو گے؟ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر بیرسٹر صاحب کی جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصور احمد پارٹی قیادت کی جانب سے خصوصی پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں قائدین نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بیرسٹر صاحب نے کہا مینڈیٹ چھینے جانے کے حوالے سے جماعت کی طرف سے حالیہ بیان پر ان کے قائدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیاقت بلوچ نے کہا عوام مہنگائی میں حقیقی کمی چاہتے ہیں، مسائل کا حل دانش مندی سے نکل سکتا ہے۔ بیرسٹر صاحب نے وزیر اعلیٰ کی طرف سے مشاورتی اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ بھی جماعت کی قیادت کو پیش کیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا بطور سینئر جج آئینی بینچ میں انتخابی شفافیت قائم کی، تیز انصاف کی فراہمی، چیلنجز اور مواقع اہم موضوع ہیں۔ محدود وسائل، انفراسٹرکچر اور پروسیجرز انصاف کی فراہمی میں چیلنج ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کا ملتان میں کانفرنس سے خطاب میں کہنا تھا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں نظام انصاف پر کانفرنس میں شریک ہو سکا۔ میں خود ملتان ہائی کورٹ بار سے ہوں۔ ہمارے آئین میں ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ مل کر کیس مینجمنٹ سسٹم کو اپناتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو تیز کر سکتے ہیں۔ ججز اور وکلاء کی ٹریننگ کے ذریعے بھی انصاف کی جلد فراہمی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں ماحول دوست ایگریکلچر اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ای میکنائزیشن کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بیجنگ اے آئی فورس ٹیک کے سی ای او اور چیئرمین ہارن بی کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں ای ایگریکلچر میکنائزیشن کے لیے اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پر اتفاق ہوا۔ چین کی اے آئی فورس ٹیک کمپنی پنجاب میں روبوٹک ایگریکلچر آلات تیار کرنے کا پلانٹ لگائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی موجودگی میں اے آئی فورس ٹیک کے سی ای او ڈاکٹر ہارنوے اور ڈائیو پاکستان کے محمد خالد نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کو میرٹ کی بنیاد پر شفاف انداز میں وقت مقررہ کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت کی۔
صوبائی کابینہ اجلاس میں خیبر پختونخوا سولرائزیشن آف ہاؤسز انیشیٹو کے منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024-25 میں شامل کرنے کی منظوری دی گئی۔ منصوبے کے تحت صوبے بھر میں 1,30,000 گھرانوں کو سولرائز کیا جائے گا۔ سولر اسکیم گھرانوں کو اضلاع کی آبادی کے تناسب سے قرعہ اندازی کے ذریعے فراہم ہوگی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے اسمال انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے ووڈ ورکنگ مراکز کی مکمل فعالی اور بہتر انتظام کے لیے جامع رپورٹ طلب کر لی۔